فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
واجب احترام مسلمان کی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بس اس عالم کو نایا کا صحیح مفہوم ادا کرنے کی اسی پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ خوف خدا رکھتے ہوئے نہایت شوق اور ذوق کے ساتھ دین حق کا اور شریعت مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی پوری توفیق سے فرماتے ہیں. میرے بھی بھائی اور دوستوں پچھلے دنوں سے ویوستھا جماعت مبارک میں طہارت وضو اور نماز کے مسائل وہ مسائل جو جیتا جیتا مسائل جن میں سکون اختلاف کا شکار یا مواد کا شکار اس پر اس لیے روشن ڈالنا ضروری سمجھا ہے تاکہ وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد اور جو مقام ہے وہ کیا ہے وہ دراصل الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی. اے الہ العالمین تیری ذات مقصود ہے اور تیری ذات مطلوب ہے. یہ زبان کہہ رہی ہے دل کی گہرائی سے کہنے کا حق نصیب فرما. میرے بھائیوں دوستوں اس حکومت میں اتحاد کی زبردست ضرورت ہے. کتنے سب کھا چکے ہیں اور یہ وہ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ معلوم بھی کہ زبان کیا کہتی ہے اور کرام کیا کہتی ہے. دوسری حکومتیں وہی کافر وہی کافر یہ وہ وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو نشانیاں بتائی وہ پوری ہو چکی ہیں کہ آج وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا مشکل وقت آ گیا ہے کہ زبان سے کلمہ نکلتا نہیں کہ کفر کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ایسے نہ ہو ایک کلمہ ہے جو انسان کو جہنم سے بچا دیتا ہے اور ایک کلمہ ہے جو ہمیشہ کی جہنم کو آپ اور ہم اللہ نہ کرے حلال کر دیتا ہے. اس لیے کلمہ زبان سے نکالنے وقت نہایت احتیاط کے ساتھ سوچ کر اپنی زبان چلائی جائے. اگر پتہ نہیں تو خاموش ہو کر اللہ سے استغفار کی جائے. میرے بھائیوں دوستوں پچھلے جمعہ میں اسے پچھلے جمعہ کے اندر وضو کے کون سی کا مسائل میں نے کہا تھا کہ ترتیب وضو کے اندر کیا ہے اور میرا طے کرتا ہونا وضو کیا ہے جس میں کچھ اختلاف آ جاتا ہے. میں پہلے کہتے ہوں بار بار اس پر بھی میں بڑی تشویش سے روشنی ڈال رہا ہوں کہ ائمہ اہل سنت والجماعت میں مسلک اہل حدیث ہوں یا شافعی اور حنابلہ مالکی اور حنفی علماء کسی کا اصول کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس طرح سلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی صحابہ کرام میں فروعات کا جو اختلاف رہا لیکن ان فروعات کے اختلاف کے باوجود کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی پر اعتراض نہیں کیا تنقید نہیں کی. تو ہم قوم میں کہ آج ہم
شبہات پیدا کرنا ضروری ہے. امام بخاری کی روایت کہ ولیل العقاب کہ حقیقت ہے علم والوں کے لیے جو علم کو اچھی طرح پسند کرتے ہیں. بات ہے خوش ہوتی سخت ہوتی وہ جگہ خوش ہو چکا ہوتا ہے. پانی وہاں پر پہنچتا مشکل سے ہے لیکن جو پانی پہنچنے کے باوجود خوش نظر آتا ہے ایسی خوشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں پر اسلام نے ان کی سختی نہیں کی اس لیے وضو ہو یا غسل ہو اس میں ہاتھ کا مصدر یہ لاگو ہے. وضو کے لیے اتنا پانی شرط ہے کہ جس پانی سے اس کے قطرے بہ سکیں اور اس سے وہ پانی اس کے جسم کو لگتے ہی قطروں کی شکل میں گرے بس اتنا ہی اس کے لیے وضو کافی ہے. اور اگر اس سے بھی کم پانی ہے تو اس میں تیمم کی شرائط کے ساتھ ہو جائے گا. بہرحال سنت خیال کی آپ کو بتائی اور ان بھائیوں کی جن کی داریاں گھنی نہیں ہیں قصصی ہیں خط ہیں انہیں جو تک پانی کو پہنچانا اپنے جرم پانی کو گھر کر لگانا ضروری ہے. یہ ان کا مسئلہ یہ مسئلہ ہے. یہ دوسرے نمبر کے پہلا نمبر ہے. میری بات ہے دوسرے نمبر پر اپنے ہاتھوں کو پانی کو دھونا دوسرا فرض ہے. اب قرآن ترتیب بتا رہا ہے لیکن یہ ترتیب جو قرآن نے بیان کی ہے یہ سنت مستقبہ سے ثابت ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا. یہ معلوم ملتا ہے یہ نہیں کہ جبریل اب رسول اللہ کو وضو کی ترتیب کا وضو کا طریقہ لباس کی ترتیب لباس کا طریقہ سکھا رہا ہے تو کیا بہت کا مجاہد آپ کا بچہ کم ہو گیا؟ نہیں. معلوم اللہ جبریل امین ہے وہ اللہ کا جو حکم دے کے آتے ہیں کر کے دیتے ہیں. اس لیے اس پر کسی قسم کے اعتراض نہیں. حدیث فصیحہ میں یہ چیزیں سب موجود ہیں اور ثابت ہے حدیث فصیحہ سے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو وضو کراتے ہوئے دیکھا وضو کا طریقہ سکھاتے ہوئے دیکھا تو جبریل امین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو کر کر اپنی خشکت پر گرا دیا. یعنی جو جہاں پر انسان کے جہاں پر تہمام ہوتا ہے وہاں تہمام کی نیچے والی جگہ پر اعلیٰ ایسا پر چلو پانی کا پھل لگا دیا وضو کرنے کے بعد. اور یہ مستحب ہے. کیوں؟ آج کے اس دور میں اکثر بھائیوں کو شکایت ہے کہ وضو کرتے ہوئے انہیں صاف سے آتی ہے یا پھر نماز میں آتے ہیں تو پھر وصف سا آتا ہے کہ کہیں نماز میں وضو ٹوٹ تو نہیں ہے. بعض لوگ مسلسل دور کی شکایت کرتے ہیں. یہ بڑے اہم مسائل ہیں. اس میں آج یہ مسائل جمعے کے خطبے میں کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ پہلی بات نہیں آج عمر علماء کی کہیں آنے سے دور ہو رہی ہے مشکل سے جمعے کے لیے آتی ہے تو اب علماء امت نے وہ مسائل جو مسائل یعنی صرف نجی محفل میں بیٹھ کے بتانے کے ہوتے تھے آج اس بے حیات دور کو دیکھ کر اور بے حیائی کے پرفکر دور کو دیکھ کر آپ جمعوں کی خطبے میں بیان کرنے کی اجازت دیتی ہے. اس لیے اب شرم میں یہاں آ رہی ہے دین
شیطان بھگوان کی طرف سے ہے اسی وقت دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من الرحمن. اگر یہ دعا نہیں یاد تو یوں کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان. اگر یہ بھی یاد نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے, بہت بڑا مال ہے, بہت بڑا حساب ہے. جو شخص سب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا اور جہنم کی ان طرح سے بچ جاتا ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وضو میں شرط چھوڑو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا نماز کے اندر بھی ایک شیطان ہے جس طرح خنزب ہے, خانون کا خنزب, وہ نماز میں وقت ڈالے گا, وہ آپ کے وضو کو توڑنے کے بارے میں سجدے میں جائے گا تو آپ کو وقت ڈالے گا, وہ لوگوں کو حق دے گا جس سے محسوس ہوگا کہ کپڑے نکل رہی ہیں, سلسل بول ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں اشارہ نماز کو توڑ کے جائے گا. جب تک کہ اس کو یقین نہیں ہے اس کو کوئی بیماری نہیں, اس وقت تک ان کی اس باتوں پر یقین نہ کرے. یہی وجہ تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر جس طرح غصے کے وقت دعا کا حکم دیا ایسے ہی نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے حکم دیا. کیا حکم؟ رسول اللہ فرمایا نے جب تم نماز میں وصفہ کرے کہ میری رکعت چوتھی ہے یا تیسری ہے اور شک میں پڑ جائے اس وقت آپ اپنی کم رکعتوں پہ عمل کریں. اگر شک غالب ہے تو اس وقت آپ اپنی کم رکعتوں پہ اتفاق کرتے ہوئے اپنی اگلی رکعت کو پورا کر کے سجدہ صاف کریں. اگر آپ کو شک غالب نہیں ہے اور خام خواہ شک پڑ رہا ہے, وضو نہیں ہوگا, خام خواہ کی قدر سے آپ کو عقل دی جا رہی ہے, تو اس کو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جیسے وضو کا شیطان ہے ایسے ہی نماز کا بھی شیطان ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے, یہ سب سے بڑا خزانہ ہے کہ جس پر شیطان ابلیس مقرر اس نے اپنے شیطان مقرر کی. میرے بھائی اور دوستو, یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصہ ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ کو فرمایا جس وقت نماز میں شیطان سے نکل آئے اس وقت بھی تم یہی کہو چاہے نماز کی قرات کیوں نہیں کر رہے, چاہے آپ امام کے پیچھے قرات کیوں نہیں سن رہے, اس وقت بھی یوں کہو اللہم انی اعوذ بک من الخنزب. اگر یہ الفاظ یاد نہیں اللہم انی اعوذ بک من الخنزب تو آپ کا فرمانا ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جیسے تم برا خواب دیکھو اور برے خواب کے وقت آپ کی آنکھ گزارو اپنے دائیں طرف بغیر تھوک کے ڈالنے کے تھوک ہو یہ ضرور سے ثابت ہے, اور تھوک کے الفاظ کہنے سے اس کے بعد کہو اعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ شیطان بھاگ کرتا ہے اور بول بڑا کرتا ہے, تیری آواز نہیں آتا ہے, اس کی ریت کی آواز بھی تمام انسانوں اور جنات کے سوال محفوظ ہوتی ہے. جو نماز کے اندر بھی اگر وہ خلوت آپ کا حملہ کرے تو اسی طرح یہ کر کے اگر یہ کرنے کے ساتھ پھر بھی حملہ کر رہا ہے تو حضور کا فرمان مبارک کا حدیث سے ثابت ہے اپنے دل میں تھکی ہو جو تھکی لینے کے بعد تم کو ہلکیا مارنے کیونکہ نماز کے اندر اور نماز میں کوئی جگہ ہلکا ہے آواز بند ہوگی تو نماز ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد پھر اپنی دل کی طرف روز جاؤ کام لینا کرو استغفر اللہ کرو. اللہ کی قسم رسول اللہ کی قیامت کا مضبوط ہے. میں تو یہاں پر بھی حدیث پڑھی ہے اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہ ہے کہ قرآن کی شہادت کی امید کیا ہے. اللہ اکبر کہ وضو کرنے کے بعد جب تم اپنی شہادت کی امید کو اٹھاتے ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جب کلمہ پڑھتے ہو تو جنت کے آنکھوں واضح ہوئی کھل جاتی ہے. تو اللہ جاننے کے موجود کی جانب واضح ہے لیکن سوری کی شہادت پر اللہ کی شہادت پر اللہ کی توحید پر وضو کے بعد جب مومن جو کہتا ہے کہ آسمان پر نگاہ اٹھاتا ہے کہ مختلف روایات موجود ہے تو اسی طرح اللہ اس کی جنت کی آخر باتوں میں سے کرتی ہے جس زبان سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہوگا میری رحمت مجھے نہیں ہوگی. میرے بھائی اور دوستوں کیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بڑے ہی واضح ہیں کہ نام میں اس طرح کا
میں ہونے کو آپ اپنی پنڈلی پر اپنی بائیں پنڈلی پر اس کو دبائیں، چبائیں اور چبوتے جائیں جہاں تک آپ کا بس چبوتے رکھیں، وہ شیطان کھا جاتا ہے، بس ختم ہو جاتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اور پھر نماز میں اکثر ہم نے دیکھا ہے بات ہاتھوں کی اشارے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئی ہے، اس میں تو اصول کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی نے واجب کہہ رہے ہیں تو فرض کہہ رہے ہیں، ہر امام نے اپنے اصول مقرر کیے ہیں، ان اصول کو چلایا ہے تو کوئی کسی کو غلط نہ کہے، لیکن انہیں جو اٹھاتے بڑھتے وقت عبادت کیسے کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دوسری کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن آہستہ سے اسی کو اٹھانا پھر نیچے گرا دینا، پھر اٹھانا پھر نیچے گرا دینا، جہاں مسئلہ پھر نماز کے مسائل میں آئے گا جہاں میں بتاؤں گا یہاں دوسرے مسائل کو بیان پورا کرنا ہے۔ تو یہ پوری کا جو اٹھانا اور رکھنا ہے وہ کہتے ہیں اب تو رسول پر باندھنے کا اشہد ان لا الہ الا اللہ بعد میں کہتے ہیں پوری قیام میں جب تک آسمان میں اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے آپ میرے چاہتے ہیں ایسے ہی اٹھاتے رکھیں رکھتے رکھیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو اپنی تحیات میں شروع سے آخر تک پوری اٹھاتا ہے نیچے گراتا ہے اور بولا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے بار دی تلوار دی، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ نماز میں پوری کو نیچے گرانے سے اوپر اٹھانے سے جو امتی کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان پہ ٹرار کر رہا ہے، شیطان کو نہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ قرآن میں یہ ساری باتیں جائیں لیکن جن طریقوں میں بتایا جاتا ہے اس کو عمل کریں، اس قرآن میں اختلاف کیوں کریے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اس اختلاف کو بتایا ہے، جیسے کہ میں پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جرابیں بھی پہنی جاتی تھیں اور موزے بھی پہنے جاتے تھے۔ امام مالک اس طرح سختی کرتے ہیں کہ سوائے چمڑے کے موزوں کے سوا کوئی موزہ عظیم وغیرہ کا پہن لیا جائے اس پر مسا ہے ہی نہیں، وہ تو اس کی گائے نہیں۔ امام مالک کی سختی کرتا ہے تو کیا امام مالک نہیں؟ کیوں اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں جو جرابیں بھی پہنی جاتی تھیں وہ بھی چمڑے کی عمارت ہوتی اور تفیظ ہو کرتی تھی، یہاں تک کہ فقہاء امت نے بھی بات میں لکھا ہے، میں بڑے حوالے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں جرابیں بھی پہنی جاتی تھیں اور موزے بھی پہنے جاتے تھے۔ امام مالک اس طرح سختی کرتے ہیں کہ سوائے چمڑے کے موزوں کے سوا کوئی موزہ عظیم وغیرہ کا پہن لیا جائے اس پر مسا ہے ہی نہیں، وہ تو اس کی گائے نہیں۔ امام مالک کی سختی کرتے ہیں تو کیا امام مالک نہیں؟ کیوں اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں جو جرابیں پہنی جاتی تھیں وہ بھی چمڑے کی عمارت ہوتی اور تفیظ ہو کرتی تھی، یہاں تک کہ فقہاء امت نے بھی بات میں لکھا ہے، میں بڑے حوالے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں جرابیں تخنوں سے اوپر ہو کرتی تھی اور بوڑھے سے تخنوں کو ڈھانپ لینا ہوتی، وہ بوڑھا نہیں تو تخنوں سے نیچے ہو، تخنوں سمیت جس موزے نے تمہارے تخنوں کو چھپایا ہوا ہے وہ موزہ ہے، اور وہ موزہ چاہے طویل ہے چاہے وہ موزہ سخت ہے چاہے وہ نرم ہے چاہے چمڑے کا ہے یا عظیم کا ہے، کسی ایسی کیسے بنایا گیا ہے کہ جس میں پانی پورتی نہ کرے، اور کم سے کم اس موزے کو یا اس جراب کو جو شخص پہن کر مسا کرنا چاہے تو علماء فقہاء نے حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ اس کے لیے یہ بات بڑی واضح ہے حدیث میں کہ 3 میل تک اگر وہ موزے پہن کر چلے تو وہ موزہ نہ لگے۔ 3 میل تک اگر اتنا پتلا موزہ ہے تو 3 میل تک جو بغیر جوتی کے اس موزے میں چلے تو وہ موزہ نہ کٹے، اور 3 میل تک موزہ نہ کٹنے کی شرط موزے کے لیے عام سے کم بچے گئے۔ تو فقہاء نے سب موزوں کو ٹیسٹ کیا، جو پتلے ہیں سخت ہیں گھر میں تو اس سے 3 میل تک چلنا ثابت ہوا، اس لیے امام مالک کے قول پر فتویٰ نہیں دیتے بلکہ وہ فتویٰ عام دیتے ہیں۔ تمام ائمہ خلاصہ جتنے بھی ہیں مسلک حدیث میں بھی وہ موزے پر مسح کے قائل ہیں، چاہے وہ ریزین کا موزہ ہو چاہے وہ موزہ چمڑے کا بنایا گیا ہو۔ اب رہا کہ جرابوں کے مسئلے کے بارے میں حدیث پڑھی تھی اور وہ حدیث اس لیے فقہاء امت نے اس کو دیکھ کر کہی کہ اس وقت موزے اور جرابیں بڑی موٹی ہو کرتی تھی اور جرابیں بھی بات کرنے کی تہ کے ساتھ ہوتی تھی اور بعض جرابیں ایسی ہوتی تھی کہ زبردست اور سوکھ کی موٹی بنی ہوتی تھی۔ آج بھی القلقول اور سوکھ
یعنی کشم کی موٹی جرابیں پہن لے اور اس کو اتارنے میں اس کو سختی ہو، تکلیف ہو اور چمٹ جائے بغیر کسی چیز کے باندھنے کے وہ آپ کی ڈنڈی پر چسپاں میں چمٹ گئے، تو ایسے جرابوں پر بھی امام حسن شیبانی، امام یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک بھی مسا جائز ہے، اس لیے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موٹا اور مسئلے کے قائل تھے لیکن جرابوں پر مسئلے کے قائل نہیں تھے، لیکن آخر میں اپنے عمل پر انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ وفات سے پہلے تاکہ امت میں انتشار نہ رہے، یہ چیز فقہاء امت علماء امت کے وہ مسئلہ کرتے گئے لیکن رپورٹ کو کہنے لگے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ آپ کو اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر کچھ اس کی پرتی جواب پہنتا ہے، ذرا تھوڑا سا سوچیے، اگر وہ ان جوابوں کو پہن کر بھوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں مسجد میں وہ آتا ہے، اب ہم بتائیں رسول اللہ کا فرمان ہو رہا ہے، انصاف کیجیے کہ جس سے آپ کو خود محسوس ہونا چاہیے کہ انسان خود اپنے ایمان کو اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے کہ جب رسول اللہ کا فرمان ہے تو مسجد میں آؤ تو لیکسن مت کھاؤ اور پیاز مت کھاؤ، یہ قسم جس کو کہتے ہیں، اور بوٹی کھا کے مت آؤ کہ اس سے جگار آتی ہے تو بڑی بری جگار اور طاقت والی ہوتی ہے جس سے تمہارے ساتھ جو ملائکہ حیرت کیے ہیں تو اس کو بھی دور بھاگ کر رہی ہے۔ یہاں پر جب حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بھائی جو سگریٹ پی کے مسجد میں آتے ہیں، کیا سگریٹ کی بو کیا اس قوم نیسن سے زیادہ اچھی ہے؟ ایسے بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور پھر وہ بھائی جو جرابیں پہن کے بھی مسا کرتے ہیں، جرابیں اتنی پتلی ہیں کہ جب وہ مسا کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھتے ہیں اور رکھتے ہوئے اس کو مسا کرتے ہیں، 3 انگلیاں لگنا چاہتے ہیں، 3 انگلیاں لگانے کے لیے جب پانی کا وہ پانی اس کو لگتا ہے تو ایک تو وہ جرابیں پہلے دھول کے اندر چپنی اور چپل کے اندر تھی، وہ ایک پسینے کو اکٹھا کر چکی تھی، پھر اس کے اوپر تو نے مسا کیا، وہ مسا کرنے کے بعد اس کو پھونک لگ گئی، اور میں نے اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سچے میں جب جاتے ہیں تو دیکھوں کی اسمیل ناک آتی ہے اور اس طرح تاثر ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں امام کو بھی کریں، تو کیا ایسے شخص پر کیا اس کا مسجد میں آنا تو جائز ہوگا کہ جو نیسن کھا کے آئے تو میں ہے اور اس کے پاؤں سے اتنی بو آ رہی ہو کہ جرابیں پہن کر اتنی پتلی جرابیں ہوں تو اس کی پسینے کی بو بھی اس کے پانی کو بس کرنے سے وہ زیادہ بڑھ ہے، تو میرے خیال کے مطابق ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ مسا جرابوں پر مسے کے تو ہم قائل ہیں لیکن مسا اس کو خیر ہے جب جرابیں اتنی ہوتی ہوں کہ جسے بھوک نہ آتی ہو اور پھر اس کے اتارنے کی تکلیف ہوتی ہو، کیوں مشقت اٹھانے میں تکلیف کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، قرآن کی باتیں کہا ہے کہ رسول ہو تو استعمال کرو، اپنے وضو کا کامل کرو، اور کامل وضو کی تعریف رسول اللہ کی حدیث سے ہے کہ اچھی طرح ہر روز کو دھو اور یہاں تک کہ پاؤں کو اپنے پانی سے دھو، ورنہ شیعہ لوگ اور حافظ پاؤں پر مسے کے قائل ہیں، دھونے کے قائل نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، جہاں بھی اختلاف ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں ہی اختلافات ہیں، اس کو فرد اور واحد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جہاں پر ترتیب کی بات کر رہی تھی، میں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارا کہ اگر نماز میں بھی آپ کو توسع ڈالے اور کترات کے گلنے کا آپ کو توسع ہو یا عام آج سوال ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب تک تو اسے یقین نہیں ہے اس وقت تک وہ اپنی نماز کو نہ پڑھے، اور جب اس کو پکا پتا ہے کہ مجھے بیماری ہے تو بیماری کا علاج کرے۔ اگر وہ بیماری کا علاج کرنے کے دوران اسے اس قدر خطرے اور سسن بہت اس کو تکلیف ہے جیسے کہ کسی استحاضہ عورت کو جو منزل کے علاوہ جس کو فاضل سمجھ آتا ہے کہ یہ باتیں محسوس کرنے کے لیے کہ آج آپ کے دن میں بات گزرے گی، لیکن میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تم خود اپنے مسائل اپنے گھر میں ڈسکس کرتے ہو اور نہ ان کے علماء کے بعد جس ذکر کا پورا مزاج بنتے ہو، کبھی امت کو کون بتائے ہو تو جسے آپ بتائیں گے ہم ہی بتائیں گے، جو ہم نے سیکھا ہم پہنچائیں گے، اللہ ہمیں بھی صحیح بات کرنے کی اس طرح کرنے کی کوئی توفیق نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایسی عام عورتوں میں آج کل یہ بیماری ہے، وہ بیماری بھی اسی حکم میں ہے، اس کے اوپر بھی وضو ایک بار ہے، ہر عبادت کا وضو کرنے کے بعد اس وقت کے وضو سے وہ ساری عبادتیں پوری کر سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہو کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ناپاک حالت میں نہیں، وہ بیماری کی حالت میں ہے۔ ایسے شخص کے لیے جو سلسل دوڑ کا شکار، قطرات کا شکار ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ وضو کرے اور پھر دماغ کو دوڑا سکے
उस वक्त उसका वो पहला वो खत्म, अब उसको दूसरे कदा करनी पड़ेगी। अब ये मसला बताया जा रही है, यदि हमने ऐसे मसले को खंडन के मसले को खत्म करने की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आया कि आपने अपने हाथों से पानी का टुकड़ा भरकर अपनी रिश्वत दिलाना और इजाजत किया कि मामले में शैतान हमला करेगा अपनी ईमानों में वुजू में कुरान आए फौरन वुजू को अपना पूरा करके छोड़ दो, चाहे वुजू पूरा हुआ है नहीं हुआ, एक बार फिर वुजू को ऊपर जमा करते हुए अपने वुजू को पूरा कर दो। इसी तरह अगर रिवाज में शिद्दत आए तो उस पर भी इसी तरह हुक्म है कि पहले ही से अपना तदारक कर लो, पानी की चीजें तुम डाल दो, दिमाग में जब अगर व्यवस्था पड़ेगा तो फौरन ये याद फिजिकली भी नफ्सियाती तौर पर भी अतिबा का ताला मौजूद है, वो यही याद रखते हैं कि बाद इलाज हमारे नफ्सियात होती तो हुजूर भी हमारे जबरदस्त वालिद थे, नफ्सियाती भी रूहानी भी, इसलिए नफ्सियाती इलाज से ये मुकर्रर किया कि जब वुज़ू करो और ऐसे शख्स को हमेशा ऐसे शक करता है उसे चाहिए कि अपने हाथ से पानी के थ्रू अपनी रिश्वत में डाल दे और जब वुज़ू करके वो आए तो ख्याल मत करे उसका वुज़ू जाए। इसी तरह बाद में हमने देखा है कि हमाम में वो जब वुज़ू करते हुए सवाल करते हैं कि क्या गुस्ल के बाद वुज़ू है, गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं है, हदीस से साबित नहीं है, ये इसराफ है पानी का। रसूलुल्लाह ने गुस्ल का सुन्नत तरीका बताया है, उस वक्त पक्की मशरूम करते थे लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, उस वक्त से पानी ऊपर से शक्ल में या पूरी की शक्ल में नहीं करता था, उस वक्त पत्थर के अंदर पानी बोलते थे। आप सबसे पहले अपने हाथों का धोने का हुक्म करते थे, इसलिए कि वो पानी को नापाक कर दे। पानी गिरा जिस बर्तन के अंदर है उसमें अपना हाथ मत डाले जब तक कि अपने हाथों को पाक न कर दें, उसको बढ़ाएं, अपने हाथों को धोएं, ये सुन्नत तरीका है। लेकिन आज के दौर में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसी तरह जहाँ ये बच्चों से यही सवाल पानी आ जाता है उनके लिए तरह कब से पानी निकालना जरूरी है, अपने हाथों को धोएं और पानी पाक हो जाए। इसी तरह ये गुस्ल जनाबत या किसी इबादत के गुस्ल के लिए ये हुक्म रसूलुल्लाह का साबित है कि बाहर एक असर है, एक बाहर बड़ी अकल है, तो बाहर असर वुज़ू वो भी बता दिया तरीका, बाहर जानकर गुस्ल का भी तरीका बताया कि हाथ धोने के बाद अपनी शर्म को धो, अपनी सफाई करो, धोने के बाद फिर अपने हाथों को धो, फिर उसके बाद कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, रवा करो, फिर वुज़ू करो जिस तरह आम वुज़ू किया जाता है, फिर गुस्ल के लिए पानी लाओ, तो फिर क्या हमारा वुज़ू पड़ेगी। इसलिए इसके बाद में कोई शख्स वुज़ू करता है वो इस्लाम करता है, ये मसला है, इस मसले को रोज खुदा करने के लिए अपने ध्यान में रखें। और दूसरी बात ये बात लोग हमाम में होती है, वो फतवा लगाते हैं, बात भाई के दूसरे में फतवे लगाने में बहुत माहिर होती है। आज हकीम और मुफ्ती बहुत हो गई है, लेकिन किसी को जरूरत नहीं होती किसी शहर में नहीं जाके पूछे। मेरा भी भाई और दोस्तों अपनी तरफ से बात बनाने से पहले सोचा करो कि क्या तुम आलिम हो, तुम मुफ्ती हो, तुमने दीन का इल्म पूरा बताया बावजूद उस तरीके से पढ़ा है, अगर है तो फिर उस पर क्या आपको दस्तस है, अगर है तो फिर भी सोचो करो, ऐसे बात मत कहने को जिसमें क्या लोगों को तुम अपना धब्बा हटाने का लोगों को फसाद का शिकार बना लो। मेरे भाइयों दोस्तों पहले वक्तों में 4 दीवारें नहीं हो करती थी और आसमान खुला होता था, छतें नहीं हो करती थी, खुद करते लोग थे, इसलिए रसूलुल्लाह का हर काम से रसूल करने को करते थे। अगर कोई शख्स अपने हमाम में जो बंद होता ऊपर से आसमान नहीं देगा, सूरज भी सही देगा, सूरज की शुआई की कमी पड़ रही है, ऐसे सोच रहे एहतियात नहीं है कि जन्नत पाओगे, अगर नहीं तो वो अपनी नजर अपनी उस पर उठाएंगे, अपने आप को वहां झरा सकता है। और इसी हाल में अगर उसे वुज़ू भी करना पड़ जाए तो वुज़ू भी उस हालत में कर सकता है। यहाँ ये कि इसी वुज़ू के दौरान बात आलिमा का ये इकरार है। इकरार क्या है कि मुझसे ज़कर से इंसान के जो पर्दे के हयात के जो उज़्व हैं उनको हाथ करने से वुज़ू टूट जाता है, तो उसका क्या काम है? इसके बारे में भी मुख्तलिफ इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन ये इख्तिलाफ इतना वाजिब या फर्जी नहीं है कि जिससे आज उम्मत में इंतशार पैदा कर दिया जाए। देखिए अगर इस दौरान आपका हाथ मस होता है और वो मस बगैर कपड़े के होता है, बगैर कपड़े के आपका हाथ अगर मस होता है शर्म को, तो बात अल्लाह में भी जैसे इमाम शाफी बता रहे हैं उनके नजदीक ये उसका वुज़ू टूट जाता है। लेकिन ये वुज़ू टूटने वाली हदीस है, ये हज़रत बुसरा बिन सफ़वान से रिवायत है
نالے کا پانی بھی اس کے اندر شامل ہو چکا ہے اور اس کے قریب ہو جائیں گے. اب کیا اس شخص کو یہ ترتیب بات کرنی چاہیے؟ کیا وہ شخص صرف اپنے چہرے کو اپنے بالوں کو مسا کر کے نکل پڑے اور پھر جا کے مسجد میں جا کر اچھے پانی سے صاف پانی سے وہ پھر دھو کر مسجد میں داخل ہو؟ تو کیا اس کا جواب ہے یہی تو وجہ ہے کہ اختلاف امت کی رحمتن اور اتفاق امت کی زحمتن. کہ اختلاف امت مسائل میں بعض مرتبہ رحم بن جاتا ہے اور نفاق پیدا کرنا زحم بن جاتا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتا ہے؟ آپ کو رسول کا عمل ہی بتاتا ہے. جب آپ غسل کرتے تھے کچی نہیں ہو کرتی تھی، غسل کرنے کے بعد آپ پہلے غسل کرتے ہوئے پاؤں نہیں ہوتے تھے. جس سے نہیں ہوتے تھے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ وہاں جگہ جہاں پر وہ غسل کیا جا رہا ہے، جو پانی بہ رہا ہے تو اس جگہ کو ناپاک کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پورا غسل کر لیتے تھے تو وضو کا آخری حصہ پاؤں کا دھونا جو باقی رہ جاتا تھا اگرچہ غسل کے پانی سے بھی دھویا جا سکتا تھا، لیکن مس کرنا ہر اس کے لیے ضروری ہے. یہ سب ہو رہا ہے کسی پانی بہانے سے نہیں ہو جاتا، غسل پانی بہانے سے نہیں ہو جاتا جب تک کہ ہر غسل کو آپ مس نہ کر لیں. کوئی سوئی کے لانے کے برابر آپ کا ہاتھ مس ہونے سے باقی نہ رہے تب جا کے آپ کا غسل پورا ہو. اب یہاں غسل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اس عمل میں جو پاؤں رہ گئے غسل کرنے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑی سی پاؤں کو جا کر اپنے پاؤں کو چھوڑ دیتے تھے. یہ ایک وہ جمال ہے کہ جو ترتیب کو سنت قرار دے رہا ہے. اور جن ائمہ کی ترتیب واجب ہے وہ امام شافعی ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی نزدیک ترتیب واجب ہے، یعنی واضح ہے کہ ایک غسل کے بعد دوسرے اس کو دوسرے نمبر پر، دوسرے کے بعد تیسرے اس کو تیسرے نمبر پر، پھر چوتھے اس کو چوتھے نمبر پر، ایک ہی جگہ پر یعنی اس کو وضو کر لیا جائے. اور بلا کہتے ہیں طے کرتا ہے ہونا، ایک اس کے سوکھنے سے خشک ہونے سے پہلے دوسرا اس دھو لیا جائے. اب اس کے اندر اختلاف ہے. امام مالک ضلع ترتیب کو اس طرح جو سنت کہتے ہیں وہ اس ضلع کو طے کرتا ہے ہونے کو کہ ایک اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا اس دھو لیا جائے ورنہ وضو نہیں ہوگا. امام مالک کہتے ہیں. امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے. تو ائمہ ثلاثہ اس پر اتفاق کر رہے ہیں. تو کسی ایک امام کی سختی سے تین ائمہ کے مسلک پر سختی نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے تو وہ بھی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ بھی حدیث ثابت کرتے ہیں. اب ہم اس پہ کریں جس میں خیال برکت ہو، جس میں آسانی ہو. اب دین یوسف اس لیے حکم ہو گیا اگر کوئی شخص پہلے تو حکم یہ ہے کہ اپنے ایک روز کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے روز کو دھو لے. یہ احسن ہے، یہ اولا ہے، یہ سب سے بہتر ہے. اور اسی طرح ترتیب کے ساتھ دھوئے، یہ سب سے احسن اور افضل ہے. اگر ایک شخص کے پاس پانی نہیں تھا، جو ایسا پانی ہے اس نے منہ دھو لیا اور اس کے بعد اپنے بالوں کو اب اس نے دھونا ہے، پانی ختم ہو گیا، جو اس راستے میں آگے اس کو پانی مل رہا ہے پھر وہ بالوں کی ضرورت ہے. لیکن پانی اتنا ہے کہ جس سے بالوں اور پانی ہو سکتا ہے تو اس کو دوبارہ منہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے جہاں تیمم جائز ہے وہاں وضو کی کمی کی وجہ سے، وضو کے پانی کی کمی کی وجہ سے اس کو دھونے میں اتنی صحت اور انداز اور اتنی آسانی ضرور ہے کہ پانی کے قطروں کا صرف رہ جانا کافی ہے یا ترتیب کے بغیر دھو کر اس کو پورا کر لینا کافی ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد غسل کے بعد پاؤں دھوئے اس لیے کہ وہ جگہ ناپاک کی، پاک جگہ سے ناپاک سے ہٹ کر پاک جگہ پر پاؤں دھو کر اشارت کر دیا کہ اگر کوئی اپنے وضو میں اگر درمیان میں خراب پیدا کر لے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کو یہ جائز ہے، اس کا وضو ہو جائے گا. اب ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، درمیان میں نالا ہے پانی کا، گندے نالے کا پانی ہے، وہ مسجد جاتا ہے تو پاؤں دھو کے جاتا، مسجد میں آتا ہے. اب اگر وضو پورا کرتا ہے نماز آتی ہے اسے چاہیے کہ بس وہ پاؤں دھو لے، اس کا وضو کافی ہے، اسی سے نماز پڑھے. کیونکہ ائمہ کا اس میں اختلاف ہوئی ہے، واجب کا فرض اور سنت کا مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستوں وقت بہت سا ہو رہا ہے اور ہمیں وقت کی پابندی کرنی ہے. یہ مسائل جو آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں یہ بڑی اہم مسائل ہیں، جن مسائل میں خاص طور پر ایک عام مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت ہم نماز میں ہوتے ہیں اور نماز کی حالت میں جیسے جنگل سے بچنے کے لیے حکم کیا گیا اور اس فساد سے بچنے کی خاطر حکم نے عمل اور طریقہ بتایا، ایسی ہی بات مطلب نماز میں انسان ایک دوسرے کے اتفاق میں جب کسی عمل کو دیکھ کر ہنس کرتا ہے
جس زبان سے پکار آؤ بتا کی شروع ہو گئی ہے تو علماء اس کی نماز کو مقبول قرار نہیں دیتے، بشرط کہ اللہ کے دوست ہو رہا ہو، کسی دنیا کے کام میں ہو رہا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اب کوئی شخص نماز میں کہتا مارے تو کیا اس کا منہ ٹوٹے گا؟ نماز ٹوٹے گی؟ کس میں کے خلاف ہے؟ یہ بھی دنیا کے خلاف ہے، یہ بھی اصول کے خلاف ہے، یہ بھی قبل والے کی بات نہیں۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ وضو کر کے نماز اثر وہ پڑھنی پڑے گی۔ ان کی حدیث سے ثابت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دیکھی وہ ایک مرتبہ مسجد جا رہے ہیں، سامنے سے آ رہے ہوں سارے کام کی نماز سے ان کی طرف توجہ ہو گئی، تو اب کتنے میں وہی آتے آتے گلے گر گئے، یوں ہی ہو گئے، تو صحابہ کرام نے اس طرح زور سال کرے کچھ صحابہ کچن سے ان کی آواز بلند ہو گئی اور وہ کہاں کی شکل اختیار کر گئی، جیسے کی آواز کرتی ہے، بس کسی طرح کہنے سے پھر اس کے بعد نماز جب پوری ہوئی حضور نے پوچھا کون صحابی جنہوں نے کیا کرایا ہے، تو چاہیے کہ آپ کو بھی کریں اور نماز بھی پڑھیں، لیکن بعض علماء جو علماء ثلاثہ جن کے نزدیک وضو نہیں ہوتا ان کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ اس کو تنبیہ کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی زبان خاصہ کسی کو نماز میں سے پڑھ گئی تو اگر وہ وقت اس کا موجود ہے، نماز کا وقت ابھی باقی ہے، وضو کرنے سے اس کی نماز نہیں جاتی، اسے چاہیے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی نماز کو لٹائے، لیکن سختی مت کیا کرے، لیکن سنت یہی ہے کہ اسے لٹائے۔ اگر وقت نہیں اس کے پاس تو ایسے شخص کو بھی اللہ پر چھوڑنا چاہیے کہ اللہ اس کی استغفار کو قبول کرے، جیسے کہ آئمہ ثلاثہ کہتے ہیں استغفار پڑھ لے اس کی بات ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اسی طرح جو صحت کرے یعنی ایسی ہنسی کی جس سے صاف اور ہو سکے تو ایسی شکل میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا، صرف دماغ ہوتی ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستوں، یہ وہ چند مسائل جن کو آج عام طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں اور